میں آپ تمام حاضرین کی طرف سے آپ کی فرمائش پہ دعوت دے رہا ہوں قابل صد احترام اپنے معزز مہمان پروفیسر انور مسعود صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور آ کے آپ کو اپنی نظم سنائیں۔ شکریہ۔ ملے اور بڑے اچھے استاد ملے۔ دوستوں میں عزیز دہلوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انوار الحق صاحب جنہوں نے ابھی میرا بڑا روغنی قسم کا تعارف کرایا ہے۔ مصرع ہر ایک قحط میں زندہ ہے میر کا مصرع، کسی سے جس کی صداقت ڈھکی چھپی نہ رہی، نظام برق لیا واپڈان ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ انوار الحق صاحب کی نظر ہے یہ، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں بڑے اعلیٰ پائے کے ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ تو بڑا ہی کرم کیا کہ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا۔ میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہے۔ تو کپڑے دیے تو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا۔ ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ پانی بھی ٹیلر، یہ عید پہ ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ مجھے اب آپ سوچئے مجھے عید کی کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ تو ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام انور ہی تھا، وہ غزل پڑھ رہے تھے اور اس میں آخر میں آتا تھا پریشانی سے مر جاتے، حیرانی سے مر جاتے۔ 7 شعر تھے، 7 دفعہ ان کی وفات ہوئی۔ تو میں نے کہا اس کو جو اسٹیج سیکرٹری تھے اس وقت، وہ فرض ادا کر رہے تھے جو آج انوار الحق صاحب کر رہے ہیں، تو میں نے کہا مجھے فوراً بلاؤ، اور یہ ایک لمحے میں قطع ہوا۔ اور میں نے ان کے حوالے سے کہا کہ یہاں اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف و قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے، انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ اپنی ساس دے بارے خیالات عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے کہ اس کو اللہ نے دے رکھا ہے ایسا جوہر، اس کو اللہ نے دے رکھا ہے ایسا جوہر، جنگ کی آگ جہاں چاہے لگا سکتی ہے، اس کو جنگل میں جو چھوڑ آئے اعزا اس کے، وہ درختوں کو بھی آپس میں لڑا سکتی ہے۔ اس دفعہ میں پچھلے دنوں تھا وہاں امریکہ میں، لیکن 11 ستمبر سے پہلے کی بات ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے۔ تو ایک جگہ بیٹھے تھے، میں تھا، جمیل الدین علی تھے، منیر نیازی صاحب تھے، امجد اسلام امجد تھے، اور میں تھا۔ تو منیر نیازی صاحب نے بہت ہی عمدہ جملہ انوار کہا، بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی تھی، میں نے کہا چلو بات کی جائے کوئی۔ میں نے کہا منیر صاحب، نیازی صاحب، انسانی جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو کاٹنے سے لہو نہیں نکلتا، ایک بال ہے اور ایک ناخن ہے۔ ایک دن میں دیکھیے، یہ انسان کی سوچ جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سا خیال آ جائے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکیم صاحب کی دکان میں اور میدان جنگ میں کیا فرق ہے، ذرا توجہ فرمائیے، کیا مضمون ذہن میں آیا کہ حکیم صاحب کی دکان میں ان کے مطب میں اور میدان جنگ میں مماثلت کیا ہے، مغایرت کیا ہے، کیا چیزیں ملتی ہیں کیا نہیں ملتی۔ تو میں ایک نتیجے میں پہنچا کہ اگر ہے تیغ میں جوہر
یہ میدان جنگ. اگر ہیں تیغ میں جوہر جواہر ہیں خمیرے میں. یہ حکیم صاحب کی دکان. اگر ہیں تیغ میں جوہر جواہر ہیں خمیرے میں, ادھر زور آزمائی ہے, ادھر طاقت کے نسخے ہیں. مطب میں اور میدان وغا میں فرق اتنا ہے, وہاں کشتوں کے پشتے ہیں, یہاں پشتوں کے کشتے ہیں. مہربانی جناب, وہاں پشتوں کے کشتے ہیں. تو جناب ایک چھوٹی سی غزل کہ مرد ہونی چاہیے, یہ میں غلطی سے نہیں پڑھا, ٹھیک پڑھا ہے. مرد ہونی چاہیے, خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. اور دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, انگریزی کی اہمیت کو میں بھی مانتا ہوں, ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے, فیل ہونے کو بھی. سر سید کے زمانے سے انگریزی پڑھ رہے ہیں. عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے. ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں, کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے. کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے. تو جناب دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. اور نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے, آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. اور صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے, کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے. تو جناب ایک چھوٹی سی پنجابی کی نظم سنا کے پھر اجازت لوں گا, پھر یہ انوار صاحب اپنا کام کرتے رہیں. تو دو میاں بیوی نے بڑے کنجوس تھے. ایک صاحب تھے, ان کا بھائی جو ہے فوت ہو گیا. بھائی بڑا کنجوس تھا, تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد وہ رسمیں وغیرہ ہوئیں تو بہت خرچ ہوا. تو وہ چھوٹے بھائی صاحب ان کے وہ جو رسوم ہو رہے تھے اس کو دیکھ کہنے لگے, جے نو پتا ہوندا نا جے ایڈا خرچ ہونا ہے تے کدی نہ مردا. تو جناب وہ میاں بیوی ہیں دارا تے داری. اپنے بھوئے آن ایک راتی آکھن لگا دار, رج کے کنجوس پوج کے. اپنے بھوئے آن ایک راتی آکھن لگا دارا, میں اد واٹیوں پرت کے آیا داریے ڈر دا مارا. اپنے بھوئے آن ایک راتی آکھن لگا دارا, میں اد واٹیوں پرت کے آیا داریے ڈر دا مارا. بھوکا مار بجھائیں چھیتی اس دا لاٹ منارا, دیوا بلدا چھڈ گیا میں بندہ پلن ہارا. کرما والیے ویکھی کدھرے تیل نہ سڑ جائے سارا. کرما والیے ویکھی کدھرے تیل نہ سڑ جائے سارا. داری کیا وے تو کیوں پایا گھاٹا ایڈا پارا, سکے پھیرے بوٹ کسائے. داری کیا وے تو کیوں پایا گھاٹا ایڈا پارا, سکے پھیرے بوٹ کسائے. ایک ہی کی تو اکارا. دارے کیا نی تو کی جاتا ہے ایڈا بھولا ہے دارا. دارے کیا نی تو کی جاتا ہے ایڈا بھولا ہے دارا. مینوں کتھے وارا کھاندا ایڈا سخت خسارا, تے کچھے مار کے جتی کیتا ننگے پیر گزارا. کچھے مار کے جتی کیتا ننگے پیر گزارا. تے شوما دی اس جوڑی دا سی بوجھ زمین تے بارا. ڈاڈا چنگا کام ہی کر گئے, مار گئے داری دارا.